اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. چلیے جی شروع کریں. بک میں شیئر کرتی ہوں. بک نمبر 2 ہم پڑھیں گے لیسن نمبر. اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے بتا دو تھوڑا سا. میرے پاس تو یہی پیج کھلا ہوا ہے آپ کی کلاس کا. یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ. اور یہ جو ہے سارے کنٹریز کے نیم ہیں اور کچھ نان عربک نیم ہیں. سارے ہی نان عربک نیم ہیں یہ. اور نان عربک نیم جو ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کا کیا ہوتا ہے، تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، نان عربک نیم جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر تنوین نہیں آتی. جب تنوین نہیں آتی تو پھر کسرہ بھی نہیں آتا. یعنی ولیم مو ہوگا تو ولیم ماں اور ولیم ماں ہی ہوگا، ولیم می نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے ان کو ہم نے کیا تھا. فرعون، فرعونا، فرعونا. تو ان کو کہتے ہیں غیر منصرف. اگر کسی کو سمجھ آ رہا ہے تو یہ غیر منصرف. انگلش میں کہتے ہیں ڈکٹوٹ. ان کو ڈکٹوٹ کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں تنوین والے ورڈ جو ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں. منصرف کا مطلب ہوتا ہے جو فلی ڈکلائن ہوتا ہو، دن، دن، دن تینوں حرکات لیتا ہو. کتابن، کتابن، کتابن. جدیدن، 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 وہ تینوں حرکات لیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ منصرف ہوتا ہے. پھر یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ چھوڑا تھا ہم نے. تو آئیے کبرا آپ پڑھیں گی. فارغ ہیں تو بتا دیں ورنہ میں کسی اور کو دے دوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اختر پڑھی. چلیے شروع کیجیے. اقرا المثال ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ. اچھا، پڑھیے اور مثال کو ثم پھر حول مطلب اس کو حال کریے جیسا نا جملہ جو دیے گئے مثال اس کے مثال سے. انگلش میں پڑھ کے دیکھیں. Read the explain, then change the following sentence on this pattern. ٹھیک ہے. Pattern. ریڈ دا ایگزامپل. ٹھیک ہے، ریڈ دا ایگزامپل. یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے نا، مثال دی ہوئی ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا ہے. دین چینج دا فالوئنگ سینٹینسز آن دس پیٹرن. ٹھیک ہے، جی تو یہ والے سینٹینسز جو ہیں وہ آپ نے اسی طریقے پہ، اسی مثال پہ آپ نے ان کو سالو کرنے ہیں. اچھا، یہ جو جملہ آپ نے پڑھا تھا اس میں ایک چیز دفعہ پھر میں پچھلی کلاس میں بھی ایکسپلین کر چکی ہوں. 2 سکون جب بھی آئیں گے نا تو پھر ان کو ملانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے ملائیں گے؟ اقرال بولیں گے نا. ہاں، اب یہ وہ بھی اقرال بولیں گے. ہاں نہیں، آپ نے پتہ کیا کیا، آپ نے زبر کو اس کے ساتھ ملا دیا نا. آپ نے یہ والا بیچ میں سے کھا گئی. یہ جو ہے نا حمزہ، اس کو آپ نے بیچ میں سے اڑا ہی دیا. ٹھیک ہے، اور آپ نے اقرال مثالہ کر دیا، جبکہ اس کو لازم پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو حرکت دینی پڑتی ہے نا. تو کیا حرکت دیں گی پھر؟ کسرہ دیں گے. کسرہ دیں گے. تو آپ نے کیوں یہ رول، اگر آپ اس طرح رول کو بھولیں گے نا تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے. تو پچھلی کلاس میں نے کہا تھا کہ میں لاسٹ ٹائم بتا رہی ہوں یہ رول ابھی. ٹھیک ہے نا، یاد ہوتے پھر بھول جاتے. دو ساکن اکٹھا ہوتے تھے تو اس لیے کہ آپ پہلے والا بالکل بھی ہوم ورک نہیں کرتے نا. ایک دفعہ تو مسٹ ہے آپ کو اپنی ریکارڈنگ سننی ہوتی ہے. ایک دفعہ تو مسٹ ہے، فرض ہے آپ کے اوپر، واجب ہے کہ آپ اپنی ریکارڈنگ کو ایک دفعہ ضرور سنیں. آپ کو بیٹر طور پہ چیزیں سمجھ آئیں گی، یاد ہو جائیں گی. نہیں، اگر ریکارڈنگ نہیں سنی تو پھر آپ کتاب کو، لیسن کو پڑھیں دوبارہ. اچھا، سما کو آپ نے ملا دیا حول کے ساتھ.
यहाँ तो अलिफ लाम नहीं था, आपने इसको क्यों हब मिलाया? आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा अपनी, आपने सुम्मल हव्वली पढ़ा, तो हर जगह मिलाना नहीं होता, आपने यहाँ अलिफ लाम लगा दिया। सुम्मा जब अलिफ लाम आएगा तभी मिलाएंगे, जैसे यहाँ पे अलिफ लाम आया था तो मिलाया था। हव्विल तब्दील कीजिए अल जुमल अल आतियता आने वाले जुमलों को, मिसलहू इस उस उसके मिसाल की मिसाल तरह, उसके मिसल यानी मिसाल के मिसल, मिसाल की मानिंद, सिमिलर टू द एग्जाम्पल। चलिए अब पढ़िए, अब पहले मिसाल पढ़ें और फिर आगे पढ़ें। अंता ज़हबता इलल मदरसती, तो यहाँ पर एक का दिया ना, तो यहाँ पर अंतुम प्लूरल दे रहा है, अंतुम ज़हबतुम इलल मदरसती। जी इसका मीनिंग करना बाजी, ना मीनिंग भी करने। अंता आप, ज़हबता कहाँ गए, नहीं आप गए मदरसे की तरफ, तुम सब गए इला मदरसे की तरफ। तुम गए, तुम एक गए, ठीक है, अंता ज़हबता और अंतुम ज़हबतुम। अब ये कौन सा जुमला बन रहा है? ज़हबतुम, क्या हम इसको जुमला इस्मिया कह ये सकते हैं? जी कह सकते, क्योंकि शुरू में अंता है ना, तो इसको मुब्तदा बना देंगे, खबर हाँ ये खबर बन जाएगी, ठीक है, माशाल्लाह। तो ये आपका नाउन है, और नाउन भी डेफिनेट नाउन हो तो वो मुब्तदा बनता है, डेफिनेट नाउन हो तो ये भी आपका डेफिनेट नाउन है। जैसे हाजा आपका डेफिनेट नाउन है, जैसे अल किताब आपका डेफिनेट नाउन है, ठीक है, तो उसको भी मुब्तदा बना सकते हैं, अलिफ लाम वाला है। फिर इसी तरह हाजा को, जालिका को बना सकते हैं, इशारा को। इसी तरह आप प्रोनाउन को भी बना सकते हैं, ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, जी किसी का नाम नहीं ले रहे बल्कि कह रहे हैं अंता ज़हबता इलल मदरसा, तुम गए स्कूल की तरफ, अंतुम ज़हबतुम इलल मदरसा, यू वेंट टू द स्कूल, ठीक है ना, यू वेंट टू द स्कूल इंग्लिश में, तुम स्कूल की तरफ, तुम सब स्कूल की तरफ गए। अब आप बनाइए, यहाँ पे बहुत ही आसान जुमला है, ठीक है। अंता खरजता मिनल फसली, अंतुम खरजतुम मिनल फसली, आप निकले फसल से, क्लासरूम से, आप सब निकले क्लासरूम से, ठीक है, पढ़िए। ठीक है। अंता जलस्ता फिल फसली, अंतुम जलस्तुम फिल फसली, आप बैठे क्लासरूम में, आप सब बैठे क्लासरूम में। आइना ज़हबता या अखी, आप किधर गए, या अखी भाई, मेरे भाई, ये भाई मेरे भाई, ठीक है। ओ मेरे भाई, आइना, वो मेरे भाई, आइना ज़हबतुम या अखवानी, इख्वानी, तो ज़हन नजर नहीं आ रही आपको? इखवान, इखवानी, किधर गए आप सब मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, ये इख्वान जो होता है लिम्मा, ना, इख्वान जो होता है ना, ये अखुन की जमा है। अखुन के ऊपर जबर जी होती है और इख्वान के नीचे जेर होती है, ठीक है ना। इख्वान के नीचे जी कसरा लगाना है, जब जबर होती है तो जेर आती है, जब जेर होती है तो जबर आती है। इब्नुन, उसमें जेर आती है, बिंतुन में जेर आती है, तो वो क्या हो जाता है, बनातुन या अबनाउन बन जाता है, जबर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जेर है तो यहाँ जबर होगी, यहाँ जबर है तो यहाँ पे जेर। इख्वानुन, ठीक है, इख्वानुन ब्रदर्स, तो इसमें इख्वान पढ़ना है आपने। अगर अखवान पढ़ेंगी तो वो गलत हो जाएगा, मुंह से ही नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे तो दोनों के लिए हाँ, इख्वान अखवानी, पढ़ेंगी तो मुंह से नहीं निकलेगा ना, इख्वान, अखुन होना चाहिए। इसी तरह अखवानुन, इख्वानुन पढ़ेंगी तो मुंह से नहीं निकलेगा, इख्वानुन होता है। आपको खुद फील हो जाएगा कि मैंने गलत पढ़ा है ना, आपको मुश्किल होगी पढ़ने में, आपकी जबान टंग जो है वो रोक देगी आपको। अच्छा जी, ये हो गया। लिमाजा खरजतम मिनल फस्ल या वलद, इसका क्या मीनिंग होगा? लिमाजा क्यों बोलेंगे ना बाजी, हाँ, क्यों? क्यों निकले आप, हाँ क्यों आप निकले मिनल फसल से, या वलद या बेटे, या लड़का बोल सकते हैं, तो ए बॉय, यानी ए लड़के, ठीक है ना। किस लिए, हाँ आप किस अच्छा, लिए आप और निकले, तो यहाँ हम बनाएंगे लिमाजा खरजतुम मिनल फसली या औलादु बोलेंगे ना, औलादु, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। खरजतुम मिनल फस्ल, लिमाजा खरजतुम, सिर्फ खरजता को चेंज करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे।
خرج. اچھا وہ سسٹر بتا رہی ہیں کہ پیج جو ہے ہمیں 39 سے سٹارٹ کرنا ہے. 39 پیج سے نا ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں. ہم نہیں یہ وہی میری کریں. بک میں 39 ہے, آپ ٹھیک جا رہے ہیں. میں ٹھیک جا رہی ہوں. نہیں چلو ہماری جی 39 ہے. صحیح. آپ کے پاس 42 لکھا ہوا ہے لیکن ہماری کے اوپر 39 لکھا ہے. چلیں ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا پی ڈی ایف میں فرق آ جاتا ہے. چلیے الکلمات الجدیدۃ جدیدۃ, الکلمات الجدیدۃ, نئے کلمات بنائے نا, نیو ورڈز. الحفیظ ابن الابنی او ابن البنتی, یہ جمع کا ہے. حفظتن, یہ جمع ہے حفظ. اب اس کو دیکھیں, حفید الحفید یا حفید کس کو کہتے ہیں؟ حفید کون ہوتا ہے؟ ابن الابنی. یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ ابن الابنی. مرکب اضافی بن رہا ہاں, بیٹے کا بیٹا, یعنی کیا ہو ہے. گیا؟ بیٹے کے بیٹا پوتا. پوتا ٹھیک ہے نا. حفید ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ پوتا ہوتا ہے. یا او کا میننگ ہوتا ہے یا. یا ٹھیک ہے. اب یہاں بھی سکون تھا اور یہاں بھی سکون تھا, تو ہم نے کیا کیا؟ زیر دے کے ملایا. ٹھیک ہے. اب بنو ہوگا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا او ابن البنتی. ابن البنتی کا کیا مطلب ہے؟ پوتی ہوتی ہے نا, نہیں بیٹی کا بیٹا. بیٹی کا بیٹا کیا ہو گیا؟ نواسا. 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 تو یہ حفید جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آتا ہے پوتوں کے معنی میں, اور اس کی جمع حفدتن ہوتی ہے. حفید کی جمع کیا؟ حفید تو ایک بیٹا یا ایک نواسا ہوتا ہے نا, اور حفدتن یعنی زیادہ ہوں, گرینڈ سن جنہیں کہتے ہیں انگلش میں. اچھا آگے پڑھیے. الکلیت جمع کلیاتن, مونس ہے نا, الف تا ہے لاسٹ تو میں. الکلیات جب بھی گولتا آئے گی تو جمع کیسے بنیں گی؟ الف تا کے ساتھ بنیں گی. ٹھیک ہے نا, الف جی. تا لگائیں گے آگے سے. کلیات اس کو الف میں چینج کریں کلی گے اور آگے تا کے اوپر دو پیش لگا دیں. چلے آگے. کلیت الطب, کیا ہوتا ہے کلیت کلیہ؟ الطب کیا ہوتا ہے کلیہ؟ تم کیا ہوتا ہے؟ کالج کے میڈیسن کالج. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کیا ہے؟ طبی مطلب ڈاکٹر. طبی. کلیت شریعتی, شریعہ لا کالج. لا کالج کہتے ہیں نا. کالج. اچھا یہاں پہ میڈیسن یا جی. میڈیکل کالج بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یونیورسٹی نہیں کہیں گے, کالج کہیں گے. اچھا آگے کیا ہے؟ کلیت کلیت تجارت, مطلب یہ تاجر کا. بزنس کالج. ٹھیک ہے نا. کامرس کالج بھی کہہ سکتے ہیں. کلیت الہندستی الدستور. یہ پڑھے نا, دستور مطلب یہ آپ نے چھوڑ دیا. کون سا بجے؟ یہ والا ہاں, چھوڑ دیا. کلیت ٹھیک ہے, کلیت ہندسیہ مطلب انجینئرنگ کالج ہے. ہندستی یہ صحیح پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا, غلط پڑھیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا. ہندستی. کلیت الہندستی. ہندستی. کلیت الشریعہ کا کیا بتایا تھا آپ نے؟ لا شریعتی. لا کالج. جی ٹھیک ہے. لا کالج کوئی بھی لا ہو سکتا ہے. شریعہ ملک کا لا بھی ہو سکتا ہے, اسلامک شریعہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا کلیت الہندستی یہ انجینئرنگ کالج کو بولتے ہیں. انجینئرنگ ہندسا سے ہے نا, فگر سے. چلے آگے. مہندس بھی اسی سے نکلا ہے نا. مہندس کون ہوتا ہے؟ انجینئر ہوتا ہے نا. انجینئرنگ. مہندس بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. آگے. کلیت التاجر الدستور. الدستور کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ درس کیا بولتے ہیں؟ لا یا کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں نا, کانسٹیٹیوشن آف اے کنٹری. دستور. ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں اور لا بھی کہتے ہیں. اچھا الاخو جمع جو ہے اخوتن, یہ مونس کا ہے نا. اخوتن اخوانن. یہ مونس کیسے ہو گیا بھائی؟ گول تا لگی اس میں. سوری,
نہیں گول تا والا اخوۃ ضروری مذکر، دیکھیں گول تا والا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مؤنث ہی ہو. ہاں آپ کو اس کا واحد دیکھنا ہے. اگر واحد مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہی ہے, چاہے اس میں گول تا آ رہی ہے یا الف تا آ رہی ہے. الف تا بھی آ رہی ہوگی نا تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ مذکر ہی ہے. واحد ہی آئیں گے. اگر اس کا واحد مذکر ہے تو الف تا آ جائے یا گول تا آ جائے وہ تب بھی مذکر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اخوتن یہاں پہ اخوان یہ مذکر ہے نا, میل ہے نا یہ, تو جی یہ بھی میل ہے. اخوتن بھائی, بردرس ہے نا, جمع ہو گئے نا. جی جی اور اخوان تو بھی ہم پڑھ جی کے ہیں بھائی. بھائی اس کے دو پلورل آتے ہیں اخن کے, اخوتن بھی آتا ہے اور اخوانن بھی آتا ہے. اچھا آگے پڑھیے. اہلن و سہلن و مرحبن, ویلکم بولیں گے نا بچے. ہاں ویلکم ہی بول سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم کر دیں. ٹھیک ہے, اہلن و سہلن و مرحبا. ٹھیک ہے, اہلن کا مطلب آپ کو پتا ہے اہل گھر والے ہوتے ہیں, سہلن کا مطلب آسان ہوتا ہے, وہ مرحبن کا کیا مطلب ہوتا ہے ویلکم, مرحبا. ٹھیک ہے نا, یعنی اپنے گھر کو اپنا, یعنی اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھو, موسٹ ویلکم یہ مطلب ہوتا ہے. صحیح جو میننگ ہے اس ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھو. اہلن و سہلن و مرحبا. آگے کیا, الیونانو, الیونانو, یونان کو یونانی بولیں گے. یونانی بولیں گے. الیونانو پہ ہمیشہ الف لام لگائیں گے. ٹھیک ہے, جی اس کو یونان نہیں کہہ سکتے, پاکستان کو پاکستان نہیں کہہ سکتے, ایران کو ریان نہیں کہہ سکتے. اس کو آپ نے جس طرح لکھا ہوا ہے ویسے ہی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. نصرانی نصرانی کون ہوتے ہیں؟ عیسائی. عیسائی ہوتے ہیں. اور یہ جو یا لگی ہوئی ہے نا, یہ کس کے لیے لگی ہوئی ہے؟ ایک کے لیے, واحد کے لیے لگی ہوتی ہے. یا دو طرح سے آتی ہے, یا تشدید والی دو طرح سے آتی ہے. ایک تو واحد کے لیے آتی ہے اور ایک نسبت دینے کے لیے بھی آتی ہے, اس کو یا نسبہ بھی کہتے ہیں. اور وحدت کے لیے بھی آتی ہے. وحدت کے لیے یعنی اس کا معنی ایک میں چینج کرنے کے لیے. جیسے ایک ہوتا ہے عرب ہوتا ہے, عرب کیا ابھی جمع ہے, ٹھیک ہے نا, عرب. لیکن جب ہم کہیں گے نا عربیون تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عربی, ایک عربی. ٹھیک ہے نا, ترکیون ایک ترکی. تو اس طریقے سے یہ جمع ہے اور یہ وحدت. وحدت کے لیے بھی آتا ہے تنوین شد والی یا, اور نسبت دینے کے لیے بھی آتی ہے, دونوں کے لیے آتا ہے. تو اس کو یاد رکھنا ہے, پھر میں اس کو بتاتی رہوں گی آگے بھی جہاں آئے گا. تو یہاں پہ وحدت کے لیے, واحد کے لیے, سنگولر کے لیے آ رہا تھا. نصارہ ایک نصرانی, نصرانی یون آیا نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عیسائی, اور نصارہ اس کی جمع ہے, تو یہاں یہ واحد ہے. ٹھیک ہے, تو تشدید والی یا جو ہوتی ہے واحد کے لیے بھی آتی ہے. آگے پڑھیے, یہ والا پڑھنا ضروری ہے, اس کو پڑھیں. اچھا, یہاں پر بتایا گیا کہ انتا کا جمع کیا ہوتی ہے؟ انتم ہوتی ہے. من انتم, من کا مطلب ہے ہو, اور انتم مطلب ہو آر یو. اچھا, پھر اس طرح کا میننگ کم ہوتا ہے, کا پلورل کم ہوتا ہے. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو. کا مطلب ہوتا ہے یور, نہیں یور, نہیں یو, کا مطلب یور ہوتا ہے, اور اس کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ کم. اس کا مطلب بھی یور ہوتا ہے. انتا کا مطلب یو ہوتا ہے. انتا اور کا میں کیا فرق ہے؟ انتا کا مطلب ہے یو, ٹھیک ہے, انتم کا مطلب بھی یو. صحیح ہے, پلورل ہے یہ. کا میننگ ہے یورز. اچھا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا, کتابوں کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ آپ کا کتاب, یور بک, یور بک. تو یور میننگ ہو گیا نا, ہے نا, یو بک نہیں بولیں گے نا, یو, ہاں یو بک نہیں بولیں گے. انڈرسٹینڈ بات ہے نا, کیونکہ دونوں پروناؤن میں فرق ہے. یہ آپ کا پروناؤن ڈیفینٹ ہے, یہ ڈیٹیچڈ ہے, اور یہ اٹیچڈ ہے.
یہ یہاں پر ڈیٹیچ ہو کے آیا ہے، من انتا یا من انتم ڈیٹیچ ہو کے آ رہا ہے، اور یہاں پر یہ کتابکم بھی اٹیچ ہو کے آئے گا اور کا بھی اٹیچ ہو کے آئے گا. تو جب اٹیچ پروناؤن آئے گا تو اس کا میننگ بھی چینج ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاں اینا بیتکم ویئر از یور ہاؤس ناٹ یو ہاؤس. انتم کا میننگ یو ہے، کم کا میننگ ہے یور، کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے، یا اخوان. اسی طرح آپ کا انا کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ نحنو ہوتا ہے. اور یہاں لائک انا اٹس ریفرز ٹو بوتھ دا میسکولین اینڈ فیمینین. اچھا یہ جو انا اور نحنو ہوتے ہیں، لڑکی کے لیے بھی انا بول سکتے ہیں، لڑکے کے لیے بھی انا بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی کا لفظ سب کے لیے آتا ہے نا، مرد بھی یوز کرتا ہے، عورت بھی یوز کرتی ہے آئی. اور نحنو جو ہوتا ہے وہ بھی مرد یوز کر سکتا ہے، عورت بھی یوز کر سکتی ہے. وی کا لفظ عربی میں بھی ایسے ہی ہے بالکل، ہاں فیمینین دونوں کے لیے. نحنو مسلمون، نحنو مسلمات، دونوں کے ساتھ نحنو آیا، دونوں یوز کر سکتے. عورتوں کے لیے کچھ الگ نہیں ہے. جبکہ انتا میں کیا ہوتا ہے؟ انتا میں مرد کے لیے انتا ہوتا ہے اور عورت کے لیے انتی ہوتا ہے نا؟ صحیح ہے. سیکنڈ پرسن میں یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. کا ہوتا ہے اور کی ہوتا ہے، اٹیچ پروناؤن میں کا ہوتا ہے اور پھر کی ہوتا ہے. اچھا پلورل کریں گے تو کا پلورل کم ہو جائے گا اور کی کا پلورل کیا ہو جائے گا؟ کننا ہو جائے گا. یہ آپ کو انشاءاللہ آہستہ سے پتہ لگیں گے. بہرحال یہاں پہ نحنو مسلمون، نحنو مسلمات، دونوں کے لیے سیم. اچھا اب یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کا یہ جملہ بن سکتا ہے؟ جی کمپلیٹ جملہ ہے یا فریز ہے؟ کمپلیٹ جملے کا فارمولا کیا بتایا میں نے؟ فارمولا کیا مبتدا معرفہ نکرہ. ٹھیک ہے. معرفہ پلس نکرہ، یہ فارمولا صرف جملے کا ہے اور کہیں نہیں یوز ہوگا. ٹھیک ہے. معرفہ پلس معرفہ جو ہوگا وہ بھی الگ چیز بن جائے گی، نکرہ پلس نکرہ بھی الگ چیز بن جائے گی، جملہ نہیں بنیں گے. معرفہ پلس نکرہ ہوگا، یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ پروناؤن ہے، اور یہ آپ کا نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ رہا. اسی طرح یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو آپ کا یہ معرفہ پلس از اکول ٹو جملہ بن گیا. اچھا اب اسی کو دیکھ لیتے ہیں. معرفہ پلس معرفہ ہو تو کیا بنے گا؟ جملہ بنے گا. معرفہ پلس جملہ بنے گا، انکمپلیٹ ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جملہ نہیں بن سکتا. ابھی یہ فریز بنے گا. اور کون سا فریز بنتا ہے معرفہ پلس معرفہ سے؟ مرکب توصیفی. توصیفی بن جاتا ہے. اور نکرہ پلس نکرہ سے مرکب توصیفی. یہ بھی مرکب توصیفی بنے گا. یہ مرکب توصیفی کے دونوں فارمولے ہیں. جب بھی دونوں معرفہ آ جائیں گے اور دونوں نکرہ آ جائیں گے، یہ آپ کے مرکب توصیفی بنے گا. جب ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہوگا تو یہ جملہ بنے گا، اس میں ہے کا ٹرانسلیشن آئے گا. اچھا we have learned that Beiti means my house. Now we learn that our house. تو بیتی یا کا پلورل کیا ہوگا؟ نا ہوگا. بیتی نا، بیتی میرا گھر، اور بیتنا ہمارا گھر. اچھا جی اب یہاں سے کون پڑھے گا؟ اللہ ربنا میننگ بھی بتانا. اللہ دوسرا ایک دے دیں گے. ہاں کوئی اور آ جائے، کون پڑھنا چاہے گا؟ شہناز آپ آئیں گی؟ کبرا آپ آ تو میں بھی کرتی ہوں. کبرا آپ کرنا. چلیں میں کر لوں. جی اللہ ربنا، اللہ مبتدا، ربنا مضاف مضاف علیہ مرکب اضافی ہو کر خبر. اللہ ہمارا رب ہے. لگانا الاسلام، ہے. جی اللہ ہمارا رب ہے. جی ہے لگائیں گے تو جملہ اس میں بنے گا نا، کمپلیٹ سینٹنس ہوگا. الاسلام مبتدا، دیننا، دین مضاف، نا مضاف علیہ، تو یہ مرکب اضافی ہو کر خبر. ہمارا دین اسلام ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. اگر سیدھا ترجمہ کریں نا تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جو مرکب ناقص ہوتے ہیں ان میں الٹا ترجمہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اگر جی اس میں ٹھیک ہے. جملہ اسمی میں سیدھا ہی ترجمہ کرنا ہے. اور یہ جو ہمارا ہے یا از ہوتا ہے یا ہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی بجائے یہ لوگ ڈاٹ لگا دیتے ہیں, عربی میں ڈاٹ لگا جی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈاٹ, تاکہ جملہ پتہ چل جائے کہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ جملہ شروع کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہ مبتدا ہے, ڈیفینیٹ ناؤن ہے, اور آگے کیا ہے وہ آپ جی کا نبینا مرکب ناقص بن کے وہ آپ کی خبر بن رہا ہے, مرکب اضافی بن کے. یہ بیچ میں کیا ہے, اس کو کچھ نہیں کہتے گرامر میں, اس کا ایک نام ہوتا ہے جملہ معترضہ. یہ دعا ہوتی ہے ایک طرح کی, اور جو ہم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی, اسی طرح اور لوگوں کے بارے میں بھی. رحم اللہ وہ بھی کہتے ہیں, رحم اللہ علیہ اس طرح بھی کہتے ہیں. تو یہ جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں. تو اس کا کوئی مطلب, اس کو ہم کوئی نام نہیں دے سکتے بیچ میں جملے میں, صرف اس کا ایک نام رکھ دیا گیا جملہ معترضہ. اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جیسے یہ آپ کے معرفہ ہوتا ہے نا, اور یہ نکرہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, یا پھر جملہ بن کے آئے. خبر جو ہوتی ہے وہ آپ کی ون ورڈ بھی ہو سکتی ہے, اور خبر تین طرح سے آتی ہے. خبر آتی ہے ایک تو ون ورڈ مفرد, یہ اس کو نوٹ کرنا ہے, مفرد خبر آتی ہے. شبہ جملہ بن کے خبر آتی ہے, جیسے یہاں پہ آ رہی ہے شبہ جملہ. شبہ جملہ کیا ہوتا ہے, اس میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک ہوتا ہے مرکب اضافی اور ایک ہوتا ہے ظرف مداخلہ. سوری, مرکب اضافی نہیں, مرکب اضافی کو نہیں, ہاں مرکب اضافی بھی اسی میں آتا ہے. نہیں, مرکب اضافی اس میں نہیں آتا. مرکب اضافی جو ہوتا ہے وہ, اس میں دو چیزیں آتی ہیں, ان کو نوٹ کر لیں. ایک آئے گا مرکب جاری, اور ایک آئے گا ظرف مداخلہ شبہ جملہ میں. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ, اس میں ظرف مداخلہ آتا ہے. اچھا, ظرف مداخلہ, ظرف کہہ لیں خالی, یا ظرف مداخلہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ شبہ جملہ میں آ گیا. ایک خبر ہوگی مفرد, نمبر 1. نمبر 2 کیا ہو گئی, آپ کی شبہ جملہ ہو گئی. اب تیسری چیز کیا ہوتی ہے, وہ جملہ بن کے خبر آتی ہے. جملہ بن کے, اب جملہ دو طرح کا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. تو بریکٹ میں لکھ لیں, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے, خبر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ خبر کی 3 ٹائپس ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ نبی یونا خبر بن رہا ہے, تو یہ کس میں جائے گا, کس میں جائے گا, کیا کہتی ہیں کبرا آپ, اس کو کس میں ڈالیں گے؟ یہ شبہ جملہ میں پھر جائے گا, جیسے یہ آپ بتا رہے ہیں کہ مرکب جاری اور ظرف. نہیں, یہ ظرف شبہ میں جملے نہیں میں آئے دو گا. ہی چیزیں ہیں, مرکب جاری, جی, ظرف شبہ اور جملہ مداخلہ. خبر, یا ظرف مداخلہ شبہ جملہ خبر. یہ جی, گرامرین کہتے تو ہیں یہ خبر مفرد 3 میں طرح جائے کی, گا. یہ مفرد کے حکم میں جائے گا. جی, مفرد کے مرکب حکم میں. توصیفی ہو, مرکب اشاری ہو. مرکب اشاری تو خبر بن ہی نہیں سکتا نا, اس کو تو نکال ہی دیں. اس کے پیچھے بھی جی, ریزن ہے کیوں نہیں بن اضافی اور سکتا. توصیفی. توصیفی ہو گیا, ایک ہوتا ہے نا عطفی بھی ہوتا ہے, اور ایک اضافی بھی ہوتا ہے. جی, تو یہ تینوں جو ہیں یہ مفرد کے حکم میں جائیں گے. سبحان اللہ. مفرد کے حکم میں ایک تو ون ورڈ خبر ہوتی ہے, اور ایک یہ تینوں بھی مفرد کے حکم میں جاتے ہیں. شبہ جملے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, اور جملے میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں. مفرد کے حکم میں آپ کے سارے مرکب, ان 2 کو مرکب کو چھوڑ کے باقی جتنے مرکب ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. اور مرکب اشاری کے بارے میں خاص طور پہ لکھیں کہ وہ خبر نہیں بن سکتا. اب جی, یہ کیوں نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کے شروع میں جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ ناؤن ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹ ناؤن جو ہوتا ہے وہ خبر نہیں بن سکتا. اشارہ ہوگا نا کوئی نہ کوئی مرکب اشاری میں, تو وہ معرفہ ہوتا ہے. حاذا, اولئک, تلک, جو بھی لگائیں گے, حاذی لگائیں گے, وہ معرفہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کا نہیں بن. تو اس کو تو خبر میں سے نکال دیں, اس سے تو بننا ہی نہیں. تو یہ 3 چیزیں ان کو نوٹ کر لیں. جہاں کاپی میں لکھی ہوں گی نا, تو پھر آپ کو انشاءاللہ جب آپ تھوڑے سے میچور ہو جائیں گے تو چیزیں خود ہی آپ کو سمجھائیں گے کہ میں نے کیا کہا تھا. کچھ کو تو ابھی بھی سمجھ آ رہی ہے. تو آپ کا یہاں پہ جو خبر بنے گی نا, یہ مفرد کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے, یہ مرکب کے حکم میں نہیں ہے, مفرد کے حکم میں ہے. اور یہ آپ کی خبر بن رہی ہے مرکب اضافی بن کے, اور یہ کس کیٹیگری میں ڈالیں گے, مفرد کے حکم میں ڈالیں گے. اور یہ محلاً مرفوع ہوگی. اب اتنی میں ڈیٹیل یہاں پہ نہیں دے سکتی, پھر گھبرا جائیں گے لوگ.
اس کے بعد جی ذہبتہ ٹھیک کی جمع ذہبتم ہے، اور ابنائی ہوگا تو ذہبتم ہوگا، اور اگر ایک ہوگا اخی ہوگا تو پھر ذہبتہ ہوگا. ذہبتو ذہبنا، ذہبتو کا پلورل کیا ہوگا؟ یہاں انا ضمیر ہے، ذہبنا یہاں نحنو ضمیر ہے. ذہبنا یہاں نحنو کیسے ہے بھائی؟ وی وینٹ ہے نا، تو وی جو ہوتا ہے وہ نحنو کے لیے ہوتا ہے، نحنو وی وینٹ. اچھا اس کے بعد ذہبنا جمع کے لیے ہو گیا، عورتوں کے لیے ہننا ضمیر ہے یہاں پہ، اور یہ کس کا پلورل ہے؟ یہ بھی ذہبتو کا ہی پلورل ہے، ذہبنا. ٹھیک ہے نا. ذہبتو بھی دونوں کے لیے جی یوز ہوتا ہے، میل کے لیے فیمیل دونوں کے لیے آئی یوز ہوتا ہے، آئی وینٹ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اینڈ وی وینٹ بھی دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، فیمیل اور میل کے لیے. اور یہ دونوں جب متکلم کے صیغے ہیں، ذہبتو اور ذہبنا. یہ متکلم کے صیغے ہیں. متکلم کے دو ہی صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتا ہے یا تو ذہبتو ہوگا، اور پھر یہاں پر یہ سنگولر کے لیے ہوگا، اور ذہبنا اور ذہبنا ان دونوں میں فرق کرنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. مثنیٰ اور جمع کے لیے مثنیٰ اور جمع کے لیے الگ الگ یہ تو جملے کو دیکھ کے پتہ چلے گا نا. بالکل پتہ چلے گا. اور ذہبنا عورتیں یوز نہیں کر سکتی، ذہبنا عورتیں یوز کریں گی ذہبنا، اور مرد یوز کریں گے ذہبنا وی وینٹ. ٹھیک ہے نا. اور فیمینائن کے لیے ذہبنا ہوگا وی وینٹ. اچھا جی، یہ لانگ پروناؤنس ہوگا اور یہ شارٹ پروناؤنس ہوگا، یہ بھی بتا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد وی ہیو سین دیٹ فیمینائن پراپر ناؤنس ہیو نو تنوین، اس کو بھی یاد رکھنا ہے. الف لام بھی نہیں آ رہا، پھر بھی آپ کا ایک ہی دمہ آ رہا ہے، تو اس کو دیکھنا غیر ہے کہ یہ منصرف. غیر منصرف ہو گیا، عورتوں کے نام ہو گئے. پھر اسی طرح نان عربک نیم جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ تنوین نہیں ڈال سکتے. ولیم ہے، پیرس، باریس، واشنگٹن اور ہیملٹن، یہ تو ہمارے کے ادھر کے کینیڈا کا، لندن اور پاکستان، سب کے اوپر ایک پیش ہے گی کیونکہ جی یہ نان عربک نیم ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے اوپر تنوین نہیں آتی. جی اچھا اسی طرح پیغمبروں کے نام، ٹھیک ہے، آدم ہو، ابراہیم ہو، اسحاق ہو، اسماعیل ہو، یعقوب ہو، یہ نان عرب نیم ہے نا اس لیے. نان عرب نیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو نان عرب نیم ہے، ان میں کیوں تنوین آ رہی ہے؟ روح یہ لوتن، ہاں ان پہ کیوں یہ تنوین عرب ہے؟ نیم ہے، قرآن میں ان کا تذکرہ اسی طرح ہی آیا ہے. قرآن میں تذکرہ اس کے پیچھے ریزن ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 لیٹر کا ہے، یہ بھی 4 سے زیادہ لیٹر کا ہے، یہ بھی زیادہ کا ہے، یہ بھی زیادہ کا ہے، یہ بھی زیادہ کا ہے. یہ 3 لیٹرز ہیں، یہ بھی 3 لیٹر اچھا ہے. یہ بھی اچھا. نان عربک نیم ہے. خان نون نہیں کہیں گے، خان نون کہیں گے. یہ بھی نان عربک نیم ہے. تو جب نان عربک نیم آپ کا 3 لیٹر کا ہوگا اور مڈل والے پہ سکون ہوگا تو پھر آپ نے لازم تنوین دینی ہے اس پہ، لازم تنوین. نان عربک نیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، عربک نیم کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا. نان عربک نیم جب آپ کا آئے گا 3 لیٹر والا اور مڈل والا سکون والا ہوگا تو آپ نے اس پہ تنوین دینی ہے. یہ ریزن ہے اس کے پیچھے، اچھا اچھا. یہ ریزن ہے اس کا. عرب نیم پہ تو ویسے ہی تنوین آئے گی نا، محمد آئے گی نا. جی وہ 4 لیٹر ہے، 3 لیٹر ہے، 5 لیٹر، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تو آئے گی آئے. نان عربک نیم کے اندر اگر 3 لیٹر والا ورڈ آئے گا اور مڈل والا سکون والا ہوگا تو پھر اس کو آپ نے منصرف بنانا ہے، غیر منصرف نہیں بنانا کہ یہ نان عربک نیم ہے تو میں اس کو بنا دوں غیر منصرف بنا دوں، ایک پیش دے دوں. یہ کوئی ریزن نہیں کہ قرآن میں آتا ہے. قرآن میں کوئی بھی چیز جو ہے بلا وجہ نہیں آتی، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، کوئی ریزن ہے، کچھ نہ کچھ ہے. ساری گرامر نکلی ہی وہاں سے، قرآن سے اور حدیث سے. جس کا ثبوت قرآن میں نہیں ملتا اس کا ثبوت حدیث سے لے لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جا کے وہاں سے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ نان عربک نیم ہے، 3 لیٹر. اس میں اور بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہیں اس میں اور بھی ہیں، صرف انہوں نے 3 ہی بتائے. ایک خان کا بتا دیا کہ اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح کوئی ہند ہوگا، جیسے تو ہند ہے، سسٹر ایک کویسچن ہے، ابھی ہند کو دیکھیں. آدم ہند جو ہے وہ بھی تو 3 حرفی لیٹر ہے، تو نو اس کے نو اوپر تو آدم منہ ہے بھائی،
आदम, तो ये अलिफ जो है हमजा आई मीन ये दो के बराबर है, दो अलिफ के बराबर है दो ना, के बराबर है। इसमें और इसमें इसमें फर्क है, कंफ्यूजन हो सकती है इसमें ना और किसी इसमें को। फर्क है ना, इसलिए मैंने कहा था यहाँ 4 जी लेटर आ रहे हैं, यहाँ 4 से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ठीक। गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, समझ आ रही है, मैं बता रही हूँ। जैसे हिंद है, अब हिंदुन होता है, नॉन, ये आपका क्या है, हिंदुन, तो अब आपका ये नॉन अरबिक नेम है, और इसमें क्या है, आपका मिडिल पे सुकून आ रहा है, तो इस पे तनवीन लगाएंगे, हिंदू नहीं कहेंगे, ये नॉन अरबिक नेम है। ठीक। जरूरी नहीं है कि वो अरब में रहता है और उसका नाम जो है वो आपका अरबी हो, नॉन अरबिक भी हो सकता है, और खासतौर पे जो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, ये दलील का पहली दफा मुझे ये पता बहुत, चला। हाँ ये दलील है। जो अंबिया आते हैं ना, जी जिनके भी नाम आते हैं, जज़ाकल्लाह। शीस अलैहिस्सलाम, अब शोएब, ये देखिए जिनके बीच में ना हर एक की रीजन आपको मिलेगी, तो इसमें भी आप देखें तनवीन आती है, शीस अलैहिस्सलाम, तो इनके नाम आते हैं कुरान मजीद में, आप देखिएगा कौन कौन से क्या आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं बैतुल इमामी अल जदीद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको बहुत गौर से देखना है आपने, ऊपर तो हो गया ना, we have जी learned that the बैतुल mudaf is definite by position, ये भी important था, ये रूल भी। So when the mudaf has an adjective it must be definite, अगर मुदाफ जो है वो आपका एडजेक्टिव आ रहा है तो इट मस्ट बी डेफिनेट नाउन होना चाहिए उसको। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी की एग्जांपल बताई जा रही है, ये ऊपर वाले की, जी ये आप देखें, गौर से देखें। बैतु, अब इसका तर्जुमा करें जरा, बैतुल इमामी अल जदीदु, इमाम का घर नया है। इसको नया आप इमाम का, इसको खबर बना रही है ना, और इसको आप मुब्तदा बना रही है ना कुबरा, जी ये आप मुब्तदा बना रही हैं और ये खबर बैतुल बना रही इमामिल जदीदी, हैं। नए इमाम का घर बनेगा, फिर इस तरह हम्म, नए इमाम का घर। ये कहना गलत है, नहीं, अगर ये कहना सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मीनिंग में बहुत फर्क पड़ेगा, मीनिंग में फर्क पड़ जी जाएगा। और ये कहना बिल्कुल सही है, ये जुमला गलत नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, नए घर, नहीं, नए इमाम का घर, क्योंकि ये अल अच्छा, इमाम ये अल तो जदीद, बैत की लग रही है, सिफ्त बैत की है, हाँ, नए घर का इमाम। पेचीदा अच्छा, पेचीदा हो गया ना। नहीं, जुमला सही है, जुमले में फर्क नहीं है। अब इसमें देखिए तर्जुमा क्या बनेगा, बैतुल इमामिल जदीदु, तो ये सिफ्त आपकी इसकी है, बैत की सिफ्त है, ठीक है ना, ये क्योंकि बैत उसके की मुताबिक सिफ्त है। है, दम्मा शो कर रहा है। हाँ, तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा, नए, नए नए घर, घर का इमाम। नए घर का, द इमाम्स न्यू हाउस। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, हियर बैतु इज द मुदाफ, बैतु क्या है, मुदाफ है, एंड इट्स डेफिनेट, इट इज डेफिनेट बाय पोजीशन, ठीक है ना। जब इसको आप जदीद को सिफ्त बनाती हैं बैत की, तो आप कह सकते हैं ना कि बैत तो वो नकरा है, और ये यानी इस पे अलिफ लाम नहीं आ रहा है, इस पे अलिफ लाम आ रहा है, जबकि मुरकब तौसीफी में क्या होता है, दोनों पे अलिफ लाम आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये कैसे मौसूफ बन सकता है, ये कैसे सिफ्त बन सकती है। तो वो बता रहे हैं कि ये है तो नकरा, बट बाय पोजीशन ये क्या है, मारफा है। बाय पोजीशन का मतलब क्या है कि इसका जो मुदाफिल है वो मारफा आ रहा है, तो ये भी मुदाखला मारफा। तो ये भी मार्फा की किस्म होती है ना, मुदाफिल अल मारफा, है ना, जी मुदाफिल अल मारफा। तो here baytun is mudaf and it is definite by position. The same applies to the mudaf whose mudaf ilay is a possessive pronoun. अगर वो क्या है आपका, the same applies to the mudaf whose mudaf ilay is a possessive pronoun. अगर possessive pronoun आ रहा है, यानी जमीर आ रही है, possessive pronoun क्या होता है, कोई भी जमीर हो तो उसको possessive pronoun कहते हैं। खास तौर पे जो आपकी ये छोटी वाली जमायर आती है ना, तो वो भी, अगर वो भी मार्फा होते हैं, जमायर भी मार्फा होते हैं। तो अगर हम किताबु हु कहते हैं तो आप उसमें देखें कि आपका किताबु मार्फा हो गया बाय पोजीशन, क्योंकि हु जमीर मार्फा है, ये मुदाफिला बन रही है ना, तो ये मार्फा है तो ये भी मार्फा हो जी गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाउन हो या प्रोनाउन हो। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं वो, नोट द फॉलोइंग,
اب دو جملے انہوں نے دیے ہیں، بیت الامام الجدید. اب ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ نئے یہاں پر گھر کا جدید امام. صفت آ رہی ہے بیت کی، ٹھیک ہے، نئے گھر کا امام، بیت الامامی الجدید. تو یہ امام کی، ہاں یہ صفت آ رہی ہے، یہ صفت آ رہی ہے بیت کی، جی بیت کی صفت آ رہی ہے، کیونکہ امام کی ہوتی تو اس کے نیچے کسرہ آتا ہے نا. بالکل. اگر امام کی صفت ہوتی تو یہاں کسرہ آتا. یہ آ رہی ہے صفت اس کی، یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، چاروں صورتوں میں برابر ہے. اچھا اب اس کا ترجمہ کیا کرنی ہے؟ ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیت الامام الجدید، تو یہ اس کی صفت بن رہا ہے تو نئے گھر کا امام، جی نئے گھر کا امام. یہ غلط تو نہیں ہو جائے گا ترجمہ؟ میرے میں غلط لگ رہا ہے. امام کا نیا گھر کر سکتے ہیں، یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، امام کا نیا گھر، یہ بھی تو کر سکتے ہیں، جی یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی امام کر کا سکتے نیا ہیں نا، گھر. فرق تو کوئی نہیں پڑے گا. امام کا نیا گھر کر سکتے ہیں، امام کا نیا گھر. اچھا اس میں ہوتا یہی ہے کہ اردو سے عربی کرنا ہو یا عربی سے اردو کرنا ہو، پہلے آپ مرکب اضافی کا ترجمہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. اردو سے عربی میں خاص کرنا ہے کر کے. تب بھی آپ مرکب اضافی کا پہلے کر لیں، ٹھیک ہے، اور اگر عربی سے اردو میں کرنا ہے تب بھی مرکب اضافی کا. تو یہی فرق لگ رہا ہے. ہم نے مرکب اضافی کا ترجمہ پہلے کیا، تو ہم کیا کریں گے؟ امام کا نیا گھر، نیا گھر. دا امامز نیو ہاؤس، ٹھیک ہے نا، یہ تو ترجمہ. اگر رولز فالو کریں تو پھر ہمیں امام کا نیا گھر ہی کرنا چاہیے. ہاں بالکل یہی ہوگا نا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، مرکب اضافی کا ترجمہ آپ نے پہلے کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو غلط ہو جائے گا ترجمہ. ہم نئے گھر کا جی امام کر رہے تھے نا، تو نئے جی گھر کا امام تو غلط ہو گیا ترجمہ، بنتا ہی سینس ہی نہیں بنتا پھر. اچھا اب اس میں دیکھیں بیت الامام الجدیدی، اب اس میں بھی آپ مرکب اضافی کا ترجمہ پہلے کریں گے. اب کیا ہے؟ نئے امام کا گھر. اب اس میں یہ ہوگا نئے امام کا گھر، اس میں مرکب توصیفی بن رہا ہے یہ والا، تو اس کا ہم کہیں گے جی نئے امام کا گھر، دا نیو امامز ہاؤس، نئے امام کا گھر کرنا. تو جملہ جو بننا ہے وہ سینسیبل بننا ہے، اس کا کوئی میننگ ہونا چاہیے. تو آپ نے یہاں پہ کیا سیکھا کہ موصوف جو ہے نا صرف ساتھ ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور بیچ میں کچھ اور بھی آ سکتا ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے نا. موصوف اور صرف عموماً کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے، موصوف پہلے آتا ہے، صرف بعد میں آتی ہے، لیکن بیچ میں کچھ اور بھی آ سکتا ہے. اصل میں یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ ٹاپک یہ ہے کہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. ٹاپک کو نام کیا دیں گے؟ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. تو صفت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ اینڈ پر آتی ہے. رول کیا ہے اس رول کا؟ کیا ہے آگے سٹیپ کے؟ صفت ہمیشہ بعد میں لگائیں گے، پہلے مرکب اضافی کر لیں گے، ترجمہ کر لیں گے، پھر صفت لگائیں گے، اور صفت کو ہم وہ حرکات دیں گے جس کی وہ صفت بن رہی ہے. وہ ہمیں اردو کے جملے میں پتہ چل جائے گا کہ گھر کی صفت بن رہی ہے یا امام کی صفت بن رہی ہے. یہاں پہ گھر کی صفت بن رہی تھی تو ہم نے یہاں دمہ تھا، یہاں بھی دمہ لگا دیا. یہاں پر یہ امام کی صفت بن رہی ہے تو امام کے نیچے کسرہ ہے، ہم نے بھی کسرہ دے دیا. تو صفت آنی اینڈ پر ہی ہے، مرکب اضافی آئے گا پہلے پھر اس کے بعد. اگر مضاف کی صفت ہے تو مضاف کے مطابق کر دیں گے، مضاف الیہ کی صفت ہے تو مضاف الیہ کے مطابق کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو انہوں نے 2 جملوں میں آپ کو بتا دیا ہے. صحیح ہے کہ مرکب اضافی میں بھی صفت استعمال ہو سکتی ہے، اسی طرح مرکب اشاری میں بھی صفت کا استعمال ہو سکتا ہے، اس کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے، وہ پھر بعد میں کریں گے کہ مرکب اشاری ہے اس میں صفت کیسے استعمال ہو رہی ہے، یا مرکب اضافی میں اشارہ کیسے استعمال ہو رہا ہے. مرکب اضافی میں صفت کا استعمال اور مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال، یہ 2 ٹاپک ڈیفرنٹ ٹاپک ہیں. اس کے بعد ایو کا مطلب ہوتا ہے وچ. ایو کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا بھی اس کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے، ورنہ یہ ایون ہوتا ہے اور یہ کوسچن کے لیے ہوتا ہے. اور یہ اونلی ون جو ہے کوسچن کا ورڈ ہے جو کہ مورب ہے،
یعنی جو کہ جس کی حرکات چینج ہوتی ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا ما، من وہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں، چینج نہیں ہوتے، وہ مبنی ہوتے ہیں. اسی طرح اور بتائیے کیفا کون کون سے ہوتے ہیں حرف استفہام، اسم استفہام جو ہے. حرف استفہام تو دو ہی ہیں، آ اور حل ہے نا، یہ پتہ ہے آپ کو، دو ہی ہیں. حرف استفہام ما، من، کیفا اور اینا. اب ان میں کوئی حرکت چینج ہوتی ہے؟ نہیں چینج ہوتی ہے، اینا اینا ہی رہتا ہے، یہ مبنی ہے سارے، اور بھی جتنے لگا رہے ہیں. لیکن متا بھی ہوتا ہے. ہاں اور بتائیے کوئی ذہن میں آیا؟ کم کم حبریہ اور کم ہاں استفامیہ. کم بھی ہوتا ہے، کم بھی کم ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. کم استفامیہ جو ہوتا ہے کم ہی رہتا ہے. اور بھی بہت سارے ابھی سوچ نہیں آ رہے، لیکن یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. بٹ ایو جو ہوتا ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے، ایون بھی ہوگا، این بھی ہوگا، این بھی ہوگا. تو یہ جو مبنی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ ایو ہے، یہاں بھی ایو ہے، ٹھیک ہے. مضاف بن کے آ رہا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور حاذا اشارہ آ رہا ہے. اور یہاں پہ آگے ایو طالبن یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ خبر بن رہا ہے. یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور حاذا کیا ہے. اس میں آپ کے پاس وہ ہوتا ہے تھوڑا کہ اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں. تو اگر جملہ آپ کا سوالیہ آ رہا ہے نا، تو پھر اس میں ضرورت بھی نہیں ہوتی اس کی انالیسس کرنے کی، اس کو کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا کہ اس کی انالیسس کریں. بس آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ مضاف بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے. اب اس کو کیا بنانا ہے، مبتدا بنانا ہے، خبر بنانا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی جملہ اسمیہ میں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر یہ ہے مضاف الیہ بن رہا ہے اور یہ خرج فعل اور اس کے اندر فاعل. اچھا، من ای بلد انت، من ای، اب ای کیسے ہو گیا؟ من آ گیا، اس وجہ سے ای ہو گیا. مضاف بن رہا ہے، اس میں مضاف ہی بن کے آنا ہے ہمیشہ. بلد مضاف الیہ، انت آ رہا ہے آگے ضمیر. وچ کنٹری آر یو فرام؟ من ای، وچ کنٹری، فرام وچ کنٹری آر یو. اچھا، فی ای فصل جلست، تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ یہ کوشچن کے لیے پیچھے فی آ گیا، جیسے من بھی آ جاتا ہے، من اینا بھی آ جاتا ہے، جیسے فی ای آ گیا. تو یہ آپ کا مرکب جاری ہے، ظاہر ہے، اور ای مضاف ہے اور یہ مضاف ہے مرکب اضافی ہے، جلست. اچھا، ایا بھی آ گیا. اب یہاں پہ مجھے آپ بتائیں گے کبرا ایا کیا بن رہا ہے؟ زبر ہے. فی ای فصل جلست. In which room did you sit? یہاں پر مجرور ہو رہا ہے نا فی ای. یہاں ہاں وہ تو مجرور ہو رہا تھا نا، وہ تو جی آسان ہے. وہ میں نے یہ پوچھا کہ ایا کیوں آ رہا ہے یہاں پہ، زبر کیوں آ رہی ہے؟ کوئی پیچھے ہے بھی نہیں زبر دینے والا. یہاں تو زید دینے والا تھا. اگر ای زید لغت. جی مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے مضاف بن رہا ہے، لیکن زبر کیوں آ رہی ہے؟ ایو بھی تو ہو سکتا تھا، ای بھی تو ہو سکتا تھا، ایجے کیوں آیا؟ جی نہیں سمجھ آیا. ہاں، منصوب اسم کب آتا ہے؟ کب آتا ہے منصوب اسم؟ انا کے بعد منصوب اسم آتا ہے، انا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. جی اور یہ مفعول بھی بن کر آتا ہے تب مفعول آتا ہے. بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، اور مفعول مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو نہیں ابھی پڑھا میں نے. فاعل مقدم ہو سکتا ہے؟ نہیں فاعل نہیں ہو سکتا، لیکن مفعول جو ہے وہ مقدم ہو سکتا ہے. ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ایاک نعبد، سبحان اللہ. ایاک نعبد. تو مفعول کیا ہے؟ وہ آپ کا یہاں پہ مقدم ہو گیا. فعل اور فاعل، نحن ضمیر فاعل ہے اس میں، نعبد میں ایاک کا مفعول جو ہے. اور یہ کیوں مقدم کیا جاتا ہے؟ مرکب جاری کو بھی مقدم، خبر کو بھی مقدم کیا جاتا ہے. ایمفسائز کے لیے. ہاں، ایمفسائز کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اگر یہ ہوتا نا نعبدک، تو یہ فعل فاعل اور مفعول ہو جاتا ہے نا، اس میں کوئی زور نہیں تھا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب ہم نے نعبدو کو یہاں پہ رکھا اور کا کو اٹھا کے یہاں لائے، اب یہ اکیلی تو نہیں آ سکتی تھی نا، بری لگتی نا، تو اس کے ساتھ اییا جی لگاتے ہیں جب اس کو ہم منفصل لاتے ہیں ضمیر کو. تو یہاں پر آپ کا ایاک کا صرف
तेरी ही हम इबादत करते हैं. इतना जोर आ गया ना. और सिर्फ तुझसे ही हम मदद मांगते हैं. व इय्याक नस्तईन, वहां पर भी आपका इय्या जो है नस्तईनु आया है. आप देखें पूरे कुरान में घूमे और आपको नून पे पेश कहीं नहीं मिलेगी. नून पे हमेशा जबर होती है, लेकिन नस्ताइनों पे पेश आ रही है, जैसे नाबुदू पे पेश आ रही है, क्योंकि आगे से ये क्या था, नस्ताइनु का था ना, नस्ताइनु का था ये, तो का को जी उठा के हम पीछे लाए तो पेश रह गया नून के ऊपर. ठीक है. अगर हम इसको जोड़ के लिखें तो वस्ताइनु, ये नून छोटी होगी ना, वस्ताइनु का, लेकिन जब इसको उठाया तो नून को बड़ा कर दिया, उसके ऊपर पेश डाल दिया और ये का इया का इधर हो गया. और सिर्फ तेरी. लेकिन अगर यहाँ पर होता तो हम तो इससे मदद मांगते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, उसमें जोर नहीं था. तो मफूल मुकद्दम आ सकता है. मफूल यहाँ ठीक. पे मुकद्दम आया है अय्या लुगतिन. और यहाँ पर क्यों आया? यहाँ जोर पैदा करने के लिए आया, किस लिए आया? सवाल पैदा होता है ना कि यहाँ पे क्यों उसको मुकद्दम लाए, क्या जोर पैदा करना है? यहाँ पे इसको यहाँ शुरू पर में, क्वेश्चन करने के लिए. हाँ, इसका सदर कलाम कहते हैं कि कलाम के शुरू में लाना इसका जरूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए है. ठीक है ना. और ये हमेशा मुदाफ बन के आता है, तो लुगतन उसके बाद लाया गया मुदाफिल है. इसको जबर क्यों दिया गया? क्योंकि इसको मफूल बनाना है. तो तुहिब्बु जो है, इसमें कौन सी जमीर फाइल बन रही है? हुआ हुआ. नहीं, अंत आएगी. तो अंता. हिब्बू है ना. अंता अंता. तुहिब्बु है ना, तो अंता है. तो यहाँ पे यू जी का मीनिंग अंता. लिखा हुआ है, देखिए, यू लाइक. जी Which जी. language do you like? अय्या लुगतिन तुहिब्बून. अंता ज़मीर मुस्ततिर. ठीक है. अच्छा जनाब, सही है. तो समझ आई कुछ? यहाँ पर क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह के लिए लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. सदर कलाम लाना जरूरी है. इसको सदर कलाम कहते हैं कि कलाम के शुरू में लाना, उसको सदर कलाम कहते हैं. ठीक है. कलाम के शुरू में लाना, जुमले के शुरू में लाना. और यहाँ पर जो है सिर्फ जरूरी नहीं, यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन यहाँ फी लाना जरूरी था ना, तो फी उससे पहले ले आए. क्वेश्चन फिर भी बन रहा है, फी अय्यी फसलिन जलस्ता. तो अब फी ना लगाते तो जुमला में कंप्लीट ही ना होता, वो हमें लगाना. जैसे हम मिन ऐना भी लगा लेते हैं तो वो क्वेश्चन ही बनता है ना, मिन ऐना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम, तो क्वेश्चन तो बनता है वो, लेकिन मिन से तो क्वेश्चन नहीं बनता ना कोई, लेकिन लगाना जरूरी होता है, मिन ऐना. तो आपने पढ़ा था कि ये जो इस्तिफाम होते हैं, इनसे पहले पहले कभी क्या होता है, ये आपका हर्फ जर आ जाता है, जैसे लिमा है ना, फीमा, जी. इस तरह से लाना. अच्छा, तो ये आपको कंप्लीट हो गया. अभी ये वर्ड हैं, इनकी मीनिंग देख लेते हैं. आप ही पढ़िए इनको और मीनिंग कीजिए थोड़ा. कुबरा. जी ठीक है. वसहलन व मरहबा. वेलकम. अद-दस्तूरु constitution. La tiflatun child feminine. Al-qiblatu prayer direction. Al-mataru airport. Al-mahkamatu law court. Al-kulliyatu faculty या college. हाफिदुन grandson, ये plural है हाफिदा का. हाफादातुन, ये इसका प्लूरल plural है, ये हाफिद बन प्लूरल गया. है, ये प्लूरल है, ये वाहिद है. अच्छा, हफीदुन का plural जो है हाफादातुन. ये वाहिद है. अल हफीदु था ना, ये वाहिद है. ठीक है. ठीक. अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया. कोई बात नहीं, होता है. कुल्लियतुल कुल्लियतु तिब्बी. कुल्लियतु तिब्बी faculty of medical. कुल्लियतुल हंदसाती. हंदसती. कुल्लियतुल हंदसाती faculty of engineering. कुल्लियतु तिजारती faculty of commerce. कॉमर्स, कुल्लियतु कॉमर्स, शरीयती कॉमर्स. जी commerce. faculty of commerce. कुल्लियतु शरीयती faculty of Islamic law.
اسلامک لا کہہ دیں، ٹھیک ہے، صرف لا نہ کہیں، اسلامک لا کہہ دیں، شریعہ جو ہوتا ہے نا اسلامک لا ہوتا ہے، اسلامک لا. ٹھیک. نصرانیون کرسچن، اس کا پلورل ہوگا نصارہ. النبیو پرافٹ، الدین ریلیجن، اخوتن بھائی، اور اس کا پلورل ہوگا یہ اخوتن پلورل ہے، اخون اس کا واحد ہے. ٹھیک ہے. الحدیقۃ گارڈن، الرب لارڈ، رب یوم السبت سیٹرڈے، الشہر منتھ، رجبن the month of Rajab، الیونان گریس، شفاہ اللہ may Allah grant him health. یہ آپ کا شفا، کمپلیٹ ہو ٹھیک ہے، شفا نہیں ہے، شفا ہے، ٹھیک ہے. یہ شفا، اس میں جب اکثر نون لوگ ہوگا، غلطی کر جب جاتے ہیں، نون شفا ہوگا، بول جاتے ہیں. جب نون ہوگا تو شفا ہوگا. یعنی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ قرآن میں شفا ہے لوگوں کے لیے، جی شفا، شفا الناسی، وہاں پہ شفا الناسی نہیں آتا، وہاں پر آتا ہے شفا الناسی، لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا جو ہے یہ ورب ہے، ماضی ہے، شفا دے اس کو اللہ. ترجمہ کریں گے شفا میں، شفا میں نہیں کریں گے، شفا دے اس کو اللہ. یہ فعل ہے، ماضی ہے، تینوں پہ زبر آ رہی ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ شین فا یا کرنے یا شین فا واو کرنے، وہ الف میں بدلا ہوا ہے جو بھی ہے روٹ ورڈ اس کا. تو اس طریقے سے جو جی ہوتا سسٹر، اوپر آپ نے جو بتایا تھا نا کہ یہ جملہ معترضہ، اس میں ہے، دعا بھی یہ آ جملہ سکتی ہے، تو معترضہ، اس میں یہ بد جملہ دعا بھی آ سکتی ہے. معترضہ نہیں ہے، یہ جملہ نہیں، اس میں معترضہ. وہ آپ نے بتایا تھا کہ اس میں دعا کا بھی آ سکتا ہے نا، کہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں اس کا کوئی لنک نہیں ہوتا، ہاں کوئی لنک ان نہیں کے ہوتا اس مڈل میں. میں آ جاتا ہے. ہاں ہاں، تو وہ لیکن دعا یہ کے تو لیے بھی مڈل میں جملہ نہیں آ آ رہا نا، سکتا ہے، بد دعا کے یہ لیے تو بھی آ مڈل، سکتا ہے. سسٹر یہ مڈل میں نہیں آ رہا نا، اس لیے اس کو جملہ معترضہ نہیں کہتے. جملہ جی جی، اس معترضہ کو نہیں کہیں گے. دو جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، دو جو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی معاملے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے بیچ میں، ٹھیک ہے نا، جی تو اس کے بیچ میں جو آتا ہے رحم اللہ، ہے نا، اسی طرح سے جی تو وہ بھی ماضی میں ہی ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ماضی ہے، ماضی ہے وہ بھی. لیکن وہ جملہ معترضہ صرف دعا کی شکل میں نہیں ہوتا، کچھ بھی آ سکتا ہے. قرآن مجید میں بھرا پڑا ہے قرآن جملہ معترضہ سے. دو باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور بیچ میں ایک اور بات بیچ میں کوئی آ جاتی ہے. وہ آپ کو کہیں ایگزامپل مجھے ملی تو میں انشاءاللہ، بہت زیادہ ایگزامپل ہے، کبھی اس طرف گئے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جملہ معترضہ ہے. بیچ میں پتہ چل جاتا ہے، اس کا جی معاملے سے کوئی انشاءاللہ. تعلق نہیں ہوتا، وہ بیچ میں بات کر دی جاتی ہے کوئی نہ کوئی، ہے نا. تو اس کو بھی پھر جی جملہ معترضہ، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا محمد، بات محمد کی ہو رہی ہے نا، محمد ان کیا ہیں؟ وہ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ ہی، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا جی مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی. تو یہ جو بیچ میں یہ مبتدا خبر ہے اور یہ جو بیچ میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بریکٹ میں ہوتا ہے. لکھیں نہ لکھیں، کبھی اس کا چھوٹا سواب لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ غلط ہوتا ہے، لکھنا چاہیے، بولنا بھی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو بیچ میں آیا نا مبتدا اور خبر کے بیچ میں، یہ آپ کا جملہ معترضہ ہے. اسی اسی طرح طرح صحابہ کے ناموں کے ساتھ بھی آتا ہے نا، رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہم، رحم اللہ، ہے نا. جو جی پرانے انبیاء ہیں ان کے لیے کیا آتا ہے، ان کے لیے کیا یوز ہوتا ہے پرانے انبیاء کے علیہ لیے؟ السلام. ہاں علیہ السلام بھی آتا ہے، علیہ السلام. تو وہ بھی آپ کا کیا ہے، نوح کہتے ہیں، نوح علیہ السلام. ان کو صلی جی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں ٹھیک ہے، یہ لیسن ختم ہو گیا. ہم 10 جزاک اللہ خامس شروع خیر. کرتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. شناز آپ فارغ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پڑھنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا ریڈنگ کریں. جی. الفتیات، جوان لڑکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفتیات جو ہے نا، منعنت، یہ پرولر ہے نا، جمع ہے نا یہ.
जवान लड़कियां। लड़कियां, ठीक है ना। ज़ैनब क्या कह रही है, एक ही जवाब दे रही है, ठीक है। जी। मन अंतुन्ना या अखवातु, तुम सब कैसी हो ए बहनों। अहदिहुन्ना नहनु बनातु शेख अब्बास सिन, हम सब, नहीं यहाँ पे ये पूछा था तुम सब कौन हो ए बहनों, तो उसका जवाब है इहदिहुन्ना, उनमें से एक नहनु बनातु शेख अब्बासिन, हम सब लड़कियां हैं शेख अच्छा, अब्बास की। ये जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना किताबुन वाहिदिन या इलाहुन वाहिदिन कहते हैं ना, तो वाहिदुन मुज़क्कर के लिए होता है, वाहिदुन, ठीक है। इलाहुन वाहिदुन या किताबुन वाहिदुन, कुछ भी कहें, एक किताब। अच्छा, ये है इहदा, इसका मुन्नस क्या होता है, इहदा होता है। जब मुन्नस का जिक्र होगा तो इहदा होगा, वाहिद नहीं होगा। ये इहदा है, ये जबर है बट इसको खड़ी जबर पढ़ा जाता है। और जब हम इसको मुदाफ बनाते हैं इहदा को, तो या गिर जाती है और आगे हम, बल्कि या अलिफ में चेंज हो गई है यहाँ पे, ठीक है। इहदा बन गया, या किस में चेंज हो गई है, अलिफ में चेंज हो गई है। अच्छा, इहदा ये मुन्नस के लिए आया है, हुन्ना उनमें से एक, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम। जी। पहले हमने पढ़ा था अहदुहुम, अहदुहुम पढ़ा था। अहदुहुम का मतलब क्या है कि उन मर्दों में से एक, अहदुहुम, अहदुहुम, वाहिद से अहदु भी हो जाता है ना, अहद, जैसे आते हैं ना कुल हु अल्लाहु अहद, तो अहद, अहदुहुम ये मर्दों के लिए होगा, और अहदुहुन्ना जो होगा ना वो इहदाहुन्ना, इहदा, या लिखें या इसके ऊपर जबर डाल दें, कुछ भी करें, इहदा। अब यहाँ पे जब आपने ये अलिफ डाल दिया तो उसको निकाल दें, ज़मीर लगानी हो तो फिर या नहीं लगाते, कुछ चीज़ें गायब कर देते। इहदाहुन्ना क्या होता है, उनमें से एक, इहदाहुन्ना। अच्छा, नहनु ये फतयात जो है ना, इनमें से कोई एक जो है वो जवाब दे रही है, सब तो नहीं देंगी ना। वो क्या कह रही है, नहनु बनातु, नहनु बनातु शेख अब्बासिन, हम सब बेटियां हैं शेख अब्बास की। यहाँ पर आप देखें, अगर आपको बात समझ आती है मेरी, नहनु मुब्तदा बनेगा, ठीक है। बनातु शेखिन क्या है, ये आपकी खबर है, मुरकब इजाफी बन के, ठीक है। ये मुफरद के हुक्म में होती है, तो ये खबर हो गई आपकी, ठीक है, ये मुब्तदा हो गया। अब बासिन क्या बन रहा है, जबकि जुमला हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, तो ये मुतल्लिक खबर नहीं, मुतल्लिक खबर जो होता है वो तो मुरकब जारी होता है, वो तो मुरकब जारी होता है, या वो ज़र्फ मुदाफिला होता है, ठीक है ना, वो आपका मुतल्लिक खबर होता है। अब बासिन तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मुरक्कब नहीं है, ये तो वन वर्ड है, तो इसको क्या कहेंगे, क्या इसको स्टेटस देंगे यहाँ पर, कुबरा कुछ समझ आई। इसके नीचे कसरा क्यों आ रहा है, ये पहली बात तो ये है कि यहाँ कसरा क्यों आ रहा है, ये मुदाफिल है, किसका मुदाफिला है, बनातु का, बनातु बनातु का मुदाफिला है, तो ये नहीं बन गया शेख, ना। शेख का ये बन रहा है ना, शेख का मुदाफिला तो शेख बन ही के नहीं साथ सकता, इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा नहीं, है। शेख मुदाफिल है, बनातु मुदाफ और शेख मुदाफिल है। बनातु मुदाफ, शेख अशैखी अब्बास, मुदाफिले, ठीक है, या अब्बास, शेख अब्बास की बेटियां हम, शेख अब्बास की बेटियां हैं। तर्जुमा तो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं, किस तरीके से घुमा फिरा के कर लेंगे। हमें ये देखना है कि ये मजरूर क्यों हो रहा है, जबकि जुमला हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अगर ये ना भी आता ना तो जुमला पूरा है, हम शेख की बेटियां हैं, तो फिर अब्बास लाने की क्या जरूरत है। उसको बताया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है कि कौन से शेख की बेटी है। शेख बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो फिर इसको हम ग्रामेटिकली क्या नाम देंगे, इसको अब्बास सिंह को। मुदाफिला तो नहीं बन रहा, क्योंकि शेख तो मुदाफ नहीं हो सकता ना, ये तो मुदाफ नहीं हो सकता, ये मुदाफिला ही ये बन था कि जैसे लड़कों में से किसी, बहुत सारी क्लास के अंदर लड़के हैं, उनमें से किसी एक का नाम बताएंगे,
اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے اس کا نام بتائیں گے، لیکن اس کو گرامیٹیکلی کیا کہیں گے یہ ذہن سے نکل گیا. بدل، یاد آیا؟ جی بدل، بدل میں نے لکھا بھی ہے یہاں. بدل، بدل بدل جو ہے یہ ضروری بدل نہیں بنے گا. ہوتا، لیکن ایک چیز لائی جاتی ہے تاکہ وہ تھوڑا کلیئر ہو جائے بات. جملہ تو پورا تھا ہمارا، مبتدا خبر دونوں مل کے بن رہے تھے، جملہ ہے بھی آ گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. لیکن عباس کیوں لایا گیا؟ کیونکہ شیخ بہت سارے ہو سکتے ہیں، اسکول میں بہت سارے ٹیچر ہو سکتے ہیں. ٹیچر کو بھی بولتے ہیں نا، اسکالر کو بھی بولتے ہیں. تو عباس لگایا گیا، اور اس بدل کو وہی اعراب دیا جاتا ہے. اگر میں یاد ہوگا، میں نے ابھی آپ کو پچھلی کلاسوں میں توابع پڑھایا تھا نا، جی اگر یاد ہے. اب یاد آیا، بھول گئے تھے. ہاں، جی تو تابع جو ہوتا ہے وہ پچھلی کے اعراب کو فالو کرتا ہے. جیسے صفت جو ہوتی ہے موصوف کے اعراب کو فالو کر رہی ہوتی ہے، مشار الیہ اشارے کے مراد کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو معطوف ہوتا ہے معطوف الیہ کے اعراب کو فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے توابع ہیں. ان میں سے چوتھا توابع جو ہے وہ بدل ہے. بدل کس کو فالو کر رہا ہوتا ہے؟ مبدل من ہو کے اعراب کو. اس دن میں نے مبدل من ہو نہیں بتایا تھا، تو اس میں مبدل من ہو پھر کیا ہے اس جملے میں؟ بدل تو یہ ہے عباس شیخی. تو عباس کے نیچے تو ایک زیر نہیں لا سکتے تھے نا. عباس تو عباس سن سے بنا ہوا ہے نا، تو ایک زیر نہیں لا جی سکتے، ہم عباسی نہیں کر سکتے، اس کو عباس سے نہیں لائیں گے. اور شیخ کے اوپر چونکہ الف لام لگا ہوا ہے، مضاف الیہ بنا ہوا ہے، تو اس لیے ہم ایک زیر لا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نکل نے گیا اس تھا ذہن سے کہ تابع اور توابع کیا ہوتا ہے. ہاں، تو یہ گرامر آپ کو آتی ہوتی ہے لیکن وہ بھول جاتی ہے، پیچھے بیک آف دا مائنڈ چلی جاتی ہے. اس کو لانے کے لیے کلاسز کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو ریوائز کرنا پڑتا ہے. تو 4 توابع ہوتے ہیں، 4 سے زیادہ نہیں ہوتے. 5واں کوئی توابع نہیں ہوتا، جس میں سے چوتھا والا آپ کو نہیں پتا، باقی 3 پتہ ہیں آپ کو یاد ہے. چوتھا والا بھی لکھ لیں، مبدل منہ. مبدل منہ وہ ہوتا ہے جو کہ جیسے موصوف ہوتا ہے تو پھر آگے اس کی صفت آتی ہے. تو یہ جو پہلا والا ہوتا ہے یہ مبدل منہ کہلاتا ہے، اور یہ بدل کہلاتا ہے. اس کا جو اعراب آیا ہے وہ اس کے مطابق آتا ہے. شیخ کے بدلے وہ میں چاروں عباس لکھ دیں، لایا میں گیا اس نا. کی اسکرین شاٹ کر دوں. ہاں، شیخ کے بدلے میں عباس لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بدل کہتے ہیں. ضرورت نہیں تھی لیکن لایا گیا ہے، کیونکہ مکس اپ ہو رہا تھا، ابہام ہو رہا تھا جملے میں کہ کون سی شیخ کی بیٹیاں ہیں، کون سے بھائی کا پوچھ رہے ہو، کون سا بھائی تمہارا کون سا بھائی گھر میں ہے. کیا تمہارا بھائی گھر میں ہے؟ تو کیا جملے سے پتہ چلتا ہے کیا تمہارا بھائی گھر میں ہے؟ نہیں پتہ چلتا نا. تو پھر آگے بھائی کا نام لیں گے. اگر ہم نے کہا ہے اینا یا تمہارا اخو کا لگایا فرض کر تمہارا بھائی، تو پھر ہم کیا تمہارا بھائی گھر میں جملہ بنا رہے ہیں، تو پھر تو بھائی بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں نا، 4-5 بھی ہو سکتے ہیں. تو کون سا بھائی کا پوچھ رہے ہو؟ بھائی سمجھ نہیں آ رہی مجھے، ابہام پیدا ہو رہا ہے. تو پھر آپ بلال لگائیں گے. یہاں پہ بلال کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اخو مرفوع ہے، یہ مبدل من ہے اخو، اور یہ بلال ہے، یہ بدل آ رہا ہے. تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، ٹھیک ہے. یہ مبدل من ہے اور یہ بلال ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، پڑھیے بیٹا. کون پڑھ؟ شناز آپ پڑھیے. جی. زینب اہلاً و سہلاً، مرحبا، آپ کا استقبال ہے. ام کنہ استاذتی، تمہاری امی میری ٹیچر ہیں. کیف حالھا، وہ کیسی ہیں. اچھا، ام کنہ استاذتی، اس کو ذرا بتائیے. یہ تو ایک فریز ہے نا، اس کو تو عرب لوگ یوز کرتے ہیں نا، اہلاً، بس جیسے ہم کہتے ہیں ویلکم، خوش آمدید ہم کہتے ہیں نا، تو یہ اس کو جی. ہم نہیں کریں گے. اس سب پہ زبر آ رہی ہے، اہلاً و سہلاً و مرحبا. اچھا، ام کنہ کیا بن رہا ہے؟ یہ ہے کون سا مرکب ہے؟ مؤنث کی جمع ہے، حاضر کی جمع ہے نا، کنہ جی. ہے نا. اور ام کنہ جی کیا بن گیا؟ مضاف
मुदाफ इलैहि मुदाफ इलैहि मुरक्कब इजाफी बन गया, ठीक है ना। प्रोनाउन से पहले जब ज़मीर आती है तो हमेशा मुरक्कब इजाफी बनता है। कोई भी प्रोनाउन आ रहा हो, वाहिद की भी आए, का भी आए, कुछ भी कोई भी प्रोनाउन आ रहा है, पीछे नाउन आ रहा है अगर, तो वो हमेशा क्या बनेगा, आंखें बंद करके उसको बगैर सोचे हुए बोलने के ये मुरक्कब इजाफी है। उसके ऊपर कभी भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगा, ज़मीर से पहले जो भी आता है। उम्मु कुन्ना योर मॉम, उस्ताज़ती, ठीक है ना, जी उस्ताज़ती। तो ये क्या बन रहा है, कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ये भी ये प्रोनाउन से पहले, इजाफी ये भी इजाफी बन रहा है क्योंकि प्रोनाउन से पहले नाउन आ रहा है। तो ये दोनों मुरक्कब इजाफी हैं, बट ये बन क्या रहे हैं, पूरा जुमला बना रहे हैं। तो पहला वाला क्या बनेगा, उम्मु कुन्ना, तुम्हारी अम्मी मेरी उस्ताद हैं। तो तुम्हारी अम्मी क्या बनेगा, जुमले के शुरू में तुम्हारी अम्मी इजाफी आ रहा है, मुरक्कब अच्छा मुब्तदा मुब्तदा बनेगा और ये क्या बनेगी, खबर। खबर। तुम्हारी माँ के बारे में खबर दी जा रही है कि वो मेरी टीचर है, न्यूज़ दी जा रही है, तो ये खबर, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट। अच्छा आगे क्या है, कैफा, कैफा हालुहा वो कैसी हैं। वो कैसी हैं, हालू हा, ठीक है ना, हर हाल, उनका हाल कैसा है, उनका हाल कैसा है, कैफा हाल हुआ। चलिए आगे, इहदाहुन्ना, इहदाहुन्ना उनमें से एक, हिया बेखैरी वल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत के साथ हैं। हिया, ज़ैनबू तो हिया क्या बनेगा, हिया मुब्तदा बिखैरिन खबर, बेखैरी मुरक्कब जी जारी बन के, है ना। अच्छा वो का यहाँ पे मीनिंग नहीं करेंगे, वो जायदा है, अरब लोग बोलते हैं लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं कहेंगे ना, वो खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो का ट्रांसलेशन नहीं करना है यहाँ पे। ऐना, ज़ैनबू ऐना हिया अलआना वो अभी कहाँ हैं। इहदिहुन्ना हिया अलआना फिर रियादी वो अभी रियाज में हैं। या मुब्तदा, ज़ै ठीक है, अल आना एडवर्ब जी है, ज़र्फ है ये। ज़र्फ पता है ना आपको, ज़र्फ क्या होता है, इसमें ज़र्फ होता है, हाँ इसमें ज़र्फ होता है, उसकी टू टाइप्स होती एक हैं। इसमें ज़मान तो ये और ज़मान है या इसमें मकान है, मकान। ये मकान है या ज़मान है, ज़मान इसमें ज़मान, ज़मान। नौ। अच्छा फिर रियादी, ये खबर बन जाएगी, मुरक्कब जारी बन के खबर बन जाएगी। तो खबर जो होती है वन वर्ड भी होती है, शिबु जुमला भी होती है और जुमला भी होती है, तीन तरह से खबर आती है। तो ये शिबु जुमला बन के खबर आ रही है। आगे, ज़ैनबू मता ज़हबत वो कब गईं। हाँ मता का मतलब कब गई है, ठीक है, मता, इहदिहुन्ना ज़हबत कबलु उसबुइन उनमें से एक वो गई एक हफ्ते पहले। ज़हबत कबला, कबला ये भी ज़र्फ है, ठीक है, ये कौन सा है, ज़र्फ ज़मान है या मकान है, ज़मान ये ज़मान, भी समय ठीक है ना, ये ज़मान है और ये हमेशा मुदाफ बन के आते हैं, सिवाय अल आना के, अल आना जो है वो नहीं आता मुदाफ बन के, बाकी जो है मोस्ट ऑफ जो होते हैं ये अब जबर क्यों आ रही है ये भी सोचना है, कबलू भी हो सकता था, है ना, कबलू भी हो सकता था, कबली भी हो सकता था, तो कबला ही क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो कबला क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मफूल बन रहा है, और कौन सा मफूल बन रहा है, मफूलन बिही या फीही, फीही मफ़ऊल बा बनेगा, फीही बनेगा, कुबरा, फीही मफूलन फीही बनेगा, काम किस वक्त हुआ, वक्त की बात हो रही है ना, वक्त की बात हो रही है, किस वक्त हुआ, तो ये मफूलन फीही यानी उसका वक्त क्या था काम का, जब आपका काम हुआ है उस वक्त वो कब हुआ है। अच्छा मन ज़हब, आगे पढ़िए, मन ज़हबा मअहा उनके साथ कौन गया। माआ का मतलब होता है विद, ये भी ज़र्फ होता है। अब ये विद जो है माआ, ये मकान है या वो है ज़मान है, ज़मान
زمان تو نہیں ہے, ما زمان ما- کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مکان ہوگا. مکان مکان. مکان ود ہے نا, ما. تو آگے آگے کیا ہے, یہ آپ کا مرکب اضافی بن, یہ ظرف ہے نا, تو یہ ظرف ہمیشہ مضاف جی بنتا ہے اور اس کے آگے ضمیر آ رہی ہے. یہ نون ہوتا ہے, ضمیر سے پہلے نون آئے تو مرکب اضافی بنتا ہے, ظرف مضاف الیہ. من ذهب. اچھا آگے پڑھیے. جی. ذهب احدہن ذهب معها اخونا ابراہیم, ان کے ساتھ گیا میرا بھائی ابراہیم, ہمارا بھائی ابراہیم. ٹھیک ہے. اخونا, اب یہاں پر بھی دیکھیں ابراہیموں کا وہ اعراب آ رہا ہے جو اخو کا آ رہا ہے, یہاں آپ کو بدل کر سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو گرامر پڑھنی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو لے کے چلنی پڑیں گی. تو جب بھی آپ دیکھیں, اب جملہ تو پورا ہو گیا یہاں پر, ابراہیم تو ایکسٹرا ہے نا, تو یہ آپ کا بدل بنے گا اور اس کا مبدل منہ اخو ہے, کیونکہ بھائی تو اور بھی ہو سکتے ہیں. ذہبا وہ گئے ہیں, نہیں اس کے ساتھ گیا ہے, اس کے ساتھ گیا ہے میرا بھائی. تو کون سا ہمارا بھائی؟ بھائی. ابہام پیدا ہو رہا ہے نا, تو جب ابہام پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم آگے اس کو دور کرتے ہیں, وہ بدل لگا کے. پھر چلیں آگے. زینب کیف حالکنا, وہ کیسے ہیں, وہ کیسی ہیں, کیسی ہیں. ماں کیسی ہیں. کنہ ہے نا, مونس ہے نا, جی. ان کا حال کیا ہے, وہ کیسی ہیں. ٹھیک ہے. احدہن نحن بخیر والحمد للہ, نہیں آپ ہم کیسی ہیں, سوری, خیریت سے ہاں ہیں. آپ کیسی ہیں, یہ کی کا ہے نا, کی کا. تو آپ سب کیسی ہیں, ماں تو تمہاری چلی گئی, اب تم کیسی ہو پیچھے. تو وہ کہہ رہی ہیں اچھا, نحن بخیر والحمد للہ. ہم سب خیریت سے ہیں الحمد للہ. فی ای مدرسۃ انتن, تم سب کون سے مدرسے میں ہو. تمنا ہے نا, تو انتم ہوتا تو مردوں سے بات ہوتی تو انتم آتا ہے. ٹھیک ہے, بس انتم چینج ہو جاتا. فی ای مدرسۃ انتم, وہ مردوں کے لیے ہو جاتا. اب یہ انتمنا عورتوں سے پوچھا جا رہا ہے, وہ کیا کہہ رہی ہیں. احدہن ان میں سے ایک, نحنو فی المدرسۃ المتوسطۃ, ہم سب مڈل اسکول میں ہیں. مڈل اسکول میں. تو یہ کون سا مرکب بن رہا ہے, توصیفی. توصیفی بن رہا ہے. فی سے ملٹیپلائی ہو کے کیا بن جائے گا, خبر. پوری خبر بن جائے گا, مرکب جاری بن جائے گا. جب حرف جر سے ملٹیپلائی ہوتا ہے نا, تو وہ پورا مرکب جاری ہو کے شبہ جملہ بن کے خبر بن جاتی ہے. جملہ بن کے نہیں بنے گی, شبہ جملہ بن کے خبر, مفرد بھی نہیں بنے گی. وہ فی سے ملٹیپلائی ہو گیا ہے. تو ویسے تو یہ جو ہے, اگر اس کو اکیلا خبر بنایا جائے تو یہ تو آپ مفرد کے حکم میں آتا ہے نا, مرکب توصیفی. لیکن وہ فی بھی آ گیا نا, تو فی کے ساتھ اب یہ شبہ جملہ خبر بنی. ٹھیک ہے. جی. یہاں پر بھی آپ کا فی ای مدرسۃ, یہ بھی آپ کا اس کو یہاں پہ خبر مقدم آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اور انتمنا مبتدا بن رہا تھا, اگر آپ اس کو انالیسس کرتے ہیں اس کا. اور یہاں پر الٹا ہو رہا ہے, مبتدا پہلے آ رہا ہے اور یہ خبر بعد میں آ رہی ہے. تو کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے, خبر پہلے بھی آ جاتی ہے. اچھا آگے کیا پڑھ لیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں پھر انشاءاللہ. جی. کہاں سے پڑھنا ہے, تمارین. نہیں یہاں سے پڑھنا نا, ابھی یہ ختم یہاں نہیں سے. ہوا. احدہن نعم ذهبنا ورجعنا, اچھا یہ ان میں سے ایک, ہاں آپ کہاں چلی گئی ہیں, ہم یہاں سے پڑھے نا, گئی. زینب سے پڑھے. زینب سے. جی. زینب مت اخبارکنا, وہ سب کب گئی. متا کا مطلب ہوتا ہے بہن, کب, ہے نا, بہن. اختبار کا مطلب ہوتا ہے ایگزام. ایگزامز ہوتے ہیں نا. انہوں نے ایگزام کب دیا. نو. جی. متا تمہارا اختبارکنا, امتحان کب ہے. کب ہے.
तुम्हारा इम्तिहान कब क्योंकि है। इसमें दिया पास्ट टेंस होता है ना, तो फेल में तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें ना। जी जी अगर आप इसमें ठीक है, जमाना नहीं आ रहा ना तो दिया उन्होंने कमानी नहीं दे इम्तिहान कर सकते। दिया। आपका एग्जाम कब है, तुम्हारा एग्जाम कब है, तो इसमें मता क्या बन जाएगा, ये खबर ही बन के आते हैं। और इख्तबारू कुन्ना क्या बन जाएगा, वो आपका मुब्तदा। ये मुब्तदा मुब्तदा आ बनेगा, जाएगा, इसको खबर ही मुब्तदा बनाएंगे। ठीक है, मुअख्खर। आगे जमीर से पहले देखें इहदिहुन्ना नाउन आ रहा है तो मुरक्कब इजाफी बन रहा है। इख्तिबारुना, इख्तिबारुना बादा शहरी इंशाअल्लाहु, हमारा इम्तिहान 1 महीने बाद है इंशाअल्लाह। लड़कियां भी क्या है ना की जमीर इस्तेमाल कर सकती हैं, इख्तिबारुना और एग्जाम। ठीक है, आगे ज़ैनबु ज़हबतुन्ना इलल मदरसतिल यौमा, क्या तुम गई आज मदरसे की तरफ। अच्छा ज़हब, जब भी आप फेल देखें ना उसका फाइल ढूंढें। ठीक है ना, अब ये फेल आया है ना, इसका ज़हबा तो फेल है ना, फाइल क्या होगा, तुन्ना अंतुन्ना, अंतुन्ना, अंतुन्ना 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 होता है ना, तुन्ना तो कुछ नहीं होता। तुन्ना तो यहाँ पे इसलिए लगाया कि अंतुन्ना अलिफ लगा नहीं सकते थे यहाँ पर, तो ये असल में अंतुन्ना है। ठीक है ना, जी। सही है। अगर ये होता ज़हबना तो फिर क्या फाइल होता, ज़हब अना ज़मीर फाइल है। नहीं, ये इसमें ज़हबना में अना ज़मीर अना तो नहीं, ये ज़हबन वो तो ज़हबतू होता है ना, ज़हबतू जब होगा तो उसमें क्या होगा, अना नहन होगा। हुन्ना इसमें आएगा। नहनु ज़हबतू में अना होता है, ज़हबना में नहनु होता है, नहनु नहनु। ठीक नहनु है, ज़हबना। फीमेल और ज़हबतुन्ना में क्या होगा, अंतुन्ना होगा। अंतुन्ना। इसमें नहनु नहीं होगी, सॉरी मैंने गलत कह दिया, हुन्ना है, हुन्ना आएगा। हुन्ना है। फाइल क्या बन रहा है, ये नून हुन्ना है, लेकिन पूरा हुन्ना नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, सिर्फ नून लिख देते हैं, और इसके ऊपर तशदीद भी आती है, हुन्ना। ठीक है, ज़हबतुन्ना, ज़हबना। अच्छा ज़हबना में नहीं आएगी, अंतुन्ना में आएगी, सिर्फ ज़हबना में ऐसे ही। नून पे ज़बर हो तो ये हुन्ना होता है। ठीक है, और अगर ये ज़हबतुन्ना हो तो अंतुन्ना होता है, जैसे यहाँ पे फाइल। और ज़हब ना हो तो क्या फाइल होगा, ये इसमें नह नहनु आएगा। इसमें नहनु इसमें नहनु आएगा। और वरजाअना, नहनु इसमें भी ना नहनु के लिए होता है। फाइल जो होता है ना वो हमेशा मरफू ज़मीर बनती है, मरफू ज़मीर। तो ये ना जो है ये दोनों तरफ आ जाती है, ये मफूल भी बन जाती है, ये फाइल भी बन जाती है। तो इसको सोच के यूज करना है, फाइल बन रही है या मफूल बन रही है। तो इसकी मैं छोटी सी निशानी बताती हूँ कि ज़मीर से पहले अगर सुकून आ जाए तो ये फाइल बनेगी, नहनु होगी। और अगर इससे पहले ज़बर आ जाए, ज़बर आ जाए ना से पहले, तो वो फिर क्या होगी, मफूल बनेगी। ये ठीक क्या है ना, बनेगी? वो मफूल बनेगी अगर ज़बर आ ठीक। जाए ना। जैसे इसकी मिसाल है ना, खाना खाने की दुआ में, ठीक है, जाअलना भी आता है और जाअलना में भी आता है। अब जाअलना आता है वहां या जाअलना आता है, बताएं। वजाअलना। जाअलना आता है। ठीक है, अगर आप जालना पढ़ देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने बनाया। जी। और अगर जालना आता है, ज़बर आ रही है, तो इसका मतलब है उसने बनाया हमें हमको। बनाया, उसने हमको बनाया। बनाया क्या बनाया, मुसलमान बनाया। तो अगर आप जालना पढ़ देते हैं, मैंने ज्यादातर लोगों को चेक किया वो जालना ही पढ़ रहे होते हैं, वो टीचर्स को भी नहीं पता होता, बस इसी तरह रटा देते हैं। वजाअलना जी। हाँ, तो वो बनाया हमने मुसलमान। तो ये फर्क है दोनों में। तो ना ज़मीर से पहले अगर ज़बर आ जाए तो ये मफूल बनेगी, को में तर्जुमा होगा हमको, और यहाँ पर क्या होगा, हमने फाइल बन जाएगा। तो ये हर फेल में यही है, कफर ना, है ना। इसी तरह हर एक में जहां भी आप ना ज़मीर से पहले सुकून देखेंगे
جو بھی لیٹر آ رہا ہوگا, کوئی بھی لیٹر آ سکتا ہے, یہاں پہ ضرور نہیں ہے لام ہی آیا, یہاں پر آپ کا با آ گیا, جو بھی لیٹر آئے گا اس پہ سکون آئے گا تو اس کا نے میں ترجمہ کریں گے. ہم نے کفر کیا, کفرنا, رزقنا ہم نے رزق دیا, رزقنا اس نے رزق دیا ہم کو. تو 2 ایگزامپلس لکھ لیں, انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. تو ویسے واضح نہیں ہوتی ہیں, ویسے بندہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاتا ہے, کبھی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. لیکن اگر آپ تھوڑی سی تھنک کریں اور کچھ سوچیں تو پھر چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں انشاءاللہ, اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ابھی یہاں پہ یہ ہم نہیں کر رہے آگے والا, کیونکہ آئی ایم ٹائرڈ ناؤ, کافی دیر ہو گئی ہے, مجھے 5 بجے سے پڑھا رہی ہوں, 5.5 گھنٹے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بس. اور اللہ یہ قبول ہم فرمائے, کوشچن آنسر اللہ آپ تعالیٰ خود کرنے کی کوشش فرمائے. کیجیے گا, ورنہ کلاس میں تو میں کرواؤں گی نا, صحیح ہے. تو اس کو یہاں سے میں اوپن کر دیتی ہوں آپ کے بک کو, اور یہ ریڈر سنڈے کلاس کی ہے. کتنا باریک سا فرق ہے کہ اگر زبر پہلے ہوئی یا سکون پہلے ہوا تو کتنی ٹوٹلی میننگ چینج ہو میننگ, جاتی ہے, بالکل میننگ چینج ہو جاتے ہیں. اور بالکل اس لیے چینج کہتے ہو ہیں نا کہ جاتی ہے. زیر زبر کو, سکون کو خیال سے پڑھو, قرآن میں کفر جی ہو جاتا ہے. بالکل, کفر جب بنائے ہم نے مسلمان اور ہم کو مسلمان, اس نے بنایا ہم کو جی مسلمان, تو بہت فرق ہے. کفر اور شرک اور سبحان میں آ اللہ. جاتا. چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ دیں گی. اور دیکھیں اس اسٹیج پہ ابھی بک 2 پڑھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہیں. تو جتنے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ ان کو ہے آگے جا کے ہم آسانیاں ہوں گی. جب ہم بک 6 پہ جا رہے ہیں, بک 6 بھی ہم پڑھ رہے ہیں, کل ہم بک 6 پڑھی تھی. تو بک 3 جی جو ہے, الحمدللہ, شناز آپ وہ تو بک 3 بہت پڑھ زیادہ رہی ہیں, ایڈوانس ہے. شناز آپ بک 3 بھی پڑھ رہی ہیں؟ نہیں, اچھا. اختر میں ابھی پڑھتی ہیں بک 3, آپ بک 3 سنتی ہیں اختر؟ کون میں؟ جی آپ بک 3 پڑھ رہی ہیں جی میرے جی ساتھ؟ اچھا پڑھ رہی ہیں. جی, تو میں نے بہت سے پہلے لوگ جو ہے پڑھی نا, تھی ایک دفعہ, لیکن کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی, تو اب آپ کے ساتھ اس کو ریویژن کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ ریویژن بہت ضروری ہے. یہ بک 2 کا ریویژن کر رہے ہیں, اس میں کتنی نئی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں نا. جی بالکل بالکل, یہ چیزیں جو ابھی پتہ چل رہی ہیں, ہر ٹیچر کا اپنا سٹائل ہوتا ہے نا. ہر چیز ماشاءاللہ, جو پہلے والی چھوٹی ہوئی چیزیں تھی جو آپ بتا رہی ہیں, انہوں نے تو بالکل نہیں یہ والی چیزیں ٹچ بھی نہیں کی تھی. تو یہ چیزیں ابھی سے ہم لے کے چلیں گے, تب جا کے ہماری پکی ہوں گی بک 8 تک پہنچتے. چاہے آپ کو بک 8 میں یہ پڑھایا جائے بدل, لیکن پہنچیں گی تو وہاں جا کے یہ بالکل پختہ ہو چکا ہوگا. جی بالکل. آپ اس اب قابل یہ ہو کے نکلیں مبدل گے کہ آپ منہو آگے اور کسی یہ کو پڑھیں. بدل اور توابع, یہ آپ سے میں نے سیکھا, مطلب پہلے نہیں پتہ, ابھی دوسری کلاس میں بھی انہوں نے ابھی یہ ٹچ نہیں کیا, تابع اور توابع. تابع جو ہے فالوور کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. جی اور اتباع کا لفظ بھی ہوتا ہے, روٹ ورڈ تو ایک ہی ہوتا ہے نا, اتباع کرنا, فالو کرنا, ہے نا. تو تابع جو ہوتا ہے جی فالوور, اسم الفاعل ہے نا, تابع اسم الفاعل ہے, یعنی جی اتباع کرنے والا, ٹھیک ہے. اور اس کا متبوع ہوتا ہے, اس کا اپوزٹ متبوع کون ہوتا ہے, جس کو فالو کیا جائے, مفعول کے وزن پہ نا. تو یہ متبوع, تو یہ اس لیے وزن بنائے گئے کہ میننگ خود بخود, ایک کا میننگ آتا ہے تو دوسرے کا بھی آ جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا کر لیتے, آپ ہی دعا کروا دیں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا. جو لوگ آئے کنٹینیو رکھیں تاکہ اس کے آگے چلیں ابھی ہم, ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ.